ڈر جا رب سے. کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا, کبھی نہیں. ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا. کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی؟ اتنی دیر میری تعریف میں لگائی. اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا, حضور پہ درود پڑھتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا. کس چکر میں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم میں, طبرانی میں. حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ایماندار نوخیز ولی اللہ کی بات سناؤں. پچھلے زمانے حضور نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پہ حکومت کرتا. جب وہ ایک جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا تو جادوگر اس کو جادو بتاتا, وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا. جادوگر بوڑھا ہو گیا تو کہنے لگا بادشاہ کوئی نوجوان میرے پاس بھیج دے, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں میرا پتہ کوئی نہیں کب مر جاؤں. ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی, بڑا زیرک سمجھدار, اپنے رعایا میں سے چن کے جو ذہین فطرت مزاج بچہ تھا وہ اس نے لگایا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بچہ جادو سیکھنے لگا, وقت گزرنے لگا. بچہ جب جادو سیکھنے جاتا تو رستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا. وہ اللہ اللہ سکھاتا, لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا. اس نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ اکٹھے ہیں تو وہ بچہ اس راہب کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے لگا. اب جب اس کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی تو اس کو باتوں میں لذت آنے لگی. اس نے راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس طرح سے آیا ہے, کیا تیرا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی میں جادو سیکھنے جاتا ہوں, آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں. اس نے کہا دین سیکھ. جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں, قرآن و دین سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے. فرمایا یہ سیکھ. بچہ بیٹھنے لگا, اس کے پاس آنے لگا, باتیں دل میں گھر کرنے لگی. ایک وقت آیا کہ مسلمان ہو گیا. اور مسلمان کیسے ہوا؟ بچہ کہتا ہے میں تجربہ کر کے ہوا. اب میں تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس بھی جاتا اور باقی سارا وقت وہاں بیٹھتا. میں ایک دن جا رہا تھا تو رستے میں اژدہا تھا, بہت بڑا سانپ تھا, رستہ روک کے کھڑا تھا. یہ حضور نے بیان کی حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ کہتا ہے کہ رستے کے اندر سانپ ہے, رستے بند ہے, لوگ چھتوں درختوں پہ چڑھے, ہراش ہے. کہتے چھوٹا سا روڑا میں نے اٹھایا تو میں نے کہا اللہ اگر جادوگر سچا ہے تو اسے مار دے. چھوٹا سا روڑا میں نے پھینکا, اژدہا کوئی نہ مرا. پھر چھوٹا روڑا اٹھایا, میں نے کہا اللہ اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے. اب جب میں نے روڑا مارا تو اژدہا مر گیا. میرے اندر سے گواہی آئی نہیں دین کی باتیں سچی ہیں, نہیں قرآن کی باتیں اسلام سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اگرچہ اس دور میں انجیل تھی, اللہ رسول کی باتیں اچھی ہیں. کہتے میں مسلمان ہو گیا, اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا, جادوگر کے پاس چھوڑ دیا. اس بچے نے آنا. بادشاہ پوچھتا کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو تو وہ بات گول کر دیتا. وقت تیزی سے بڑھنے لگا. اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی. اب وہ اس کے اندر نا اللہ نے توانائی روحانیت پیدا کر دی. ابھی جوان ہے, 14-15 سال عمر ہے. اللہ نے اب جو بیمار بھی آتا وہ دعا کرتا تو اللہ صحت عطا کر دیتا. جو بھی آتا. بادشاہ کا ایک درباری تھا, بادشاہ کو پنکھا جلتا تھا, وہ اندھا ہو گیا. کوئی ایسی تکلیف آئی کہ نابینا ہو گیا. بڑے علاج کرائے, شفا نہیں ہوئی. کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا کانوں میں. اس کے پاس گیا تو بچہ کہنے لگا شفا تو ہو جائے گی پر کلمہ پڑھنا پڑے گا, مسلمان ہونا پڑے گا. جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تجھے بھی بننا پڑے گا, دین پہ عمل کرنا پڑے گا. اللہ شفا دیتا ہے. اس نے کہا تو مجھے کلمہ پڑھا, مجھے شفا دے, میں تیار ہوں. اس نے کہا شفا تو اللہ دیتا ہے. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے, طبرانی میں موجود ہے. اللہ نے اسے شفا دی, اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہاں ایک نقطہ لکھا ہے ہمارے علماء نے, کہتے ہیں جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے نا تو یہ سفید بالوں والے کا حصہ نہیں ہوتی. اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے راستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے. سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے. ابھی اس کے بال کالے ہیں, چڑھتی جوانی ہے, دعا کی تو اللہ نے, اور حدیث پاک میں موجود ہے کوڑے آتے تو شفا یاب ہو جاتے, اندھے آتے تو شفا یاب, برس والے آتے تو اللہ سے دے. جوان ہے. بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا, وہ جو آدمی جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی. بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے شفا ملی؟ تو کہنے لگا میرے رب نے شفا دی ہے. بادشاہ سجدے کراتا تھا, اپنے آپ کو منواتا تھا معاذ اللہ. کہنے لگا میرے علاوہ کون رب ہے؟ اس نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے.
اور وہی رب ہے جس نے مجھ اندھے کو آنکھیں دی ہیں، وہی ہے میرا مالک۔ کہا اچھا تو مجھے نہیں مانتا؟ کہا نہیں میں اپنے رب کو مانتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے سزا دی، ستایا، اس نے بچے کا پتہ بتایا، پھر بچے کو بلا کے ستایا تو اس راہب کا پتہ بتایا، راہب بھی قتل ہو گیا، نابینا بھی قتل ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا سپاہیوں سے اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے پھینکو تاکہ مر جائے۔ بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے، میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا، میرے لیے نہیں۔ اللہ کے بندے اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگتے، اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ یہ دعا مانگی، جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پہ گرے اور سب مر گئے، پہاڑ سے گر کے مر گئے۔ بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ جوان کا ایمان دیکھو، میرے رب نے مجھے، بولو میرے اللہ نے مجھے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، میں بچ گیا ہوں، تو جھوٹا ہے، میرا رب سچا ہے۔ اس نے کہا لے جاؤ اس کو دریا میں، کشتی میں بٹھاؤ، بیچ دریا کے جا کے دھکا دے دو۔ بیٹھے کشتی میں، دریا کے بیچ گئے، اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ بس ایک طوفان سا آیا، جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے ڈوب کے مر گئے۔ وہ بچہ اٹھا اور سیدھا پھر بادشاہ کے پاس، اسی کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، تیرے پاس آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، کیسے جان چھوٹے گی؟ تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے، لوگوں کو اکٹھا کرے، پھر تو مجھے تیر مارنا، میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا ہے، میں مر جاؤں گا۔ اللہ کا بندہ نوجوان ایمان دیکھو، مرنے کے طریقے بتا رہا ہے، میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا۔ یہ بات کہی، بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا، ملک سارا باہر آ گیا، درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ کہنے لگا بھائی لوگوں یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، مار نہیں سکا، اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا۔ اسے کہو جب تیر مارے تو ساتھ میرے رب کا نام بھی لے، میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا، ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پر جان دوں گا۔ اسے کہو رب کے نام پہ مارے، مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے اللہ کہہ کے تیر مارا، پیشانی میں لگا، بچے کی روح پرواز کر گئی، جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے سارے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ فرمایا وہ نوخیز ولی تھا، ابھی جوان رانا تھا، ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے آثار تھے، لیکن اس نے اللہ کو راضی کیا، رب کریم کو راضی۔ ولایت کا مطلب بڑھاپا نہیں، ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو پھر آدمی آئے کہ نہیں اب کیا کرنا ہے، اب مسجد ہی ہے، اب تو اس کے علاوہ گزارا ہی کوئی نہیں۔ تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے، لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی کا وقت آئے، جو عین اس وقت آئے جو وقت میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلام عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا، مجھے سفر کے لیے جانا تھا، تو تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا سرکہ، ایک شہد کی بوتل، چیزیں میں نے سفر کے لیے ساتھ رکھ لی۔ میں جب مدینے سے باہر صحرا میں نکلا نا تو رمضان نہیں تھا، غیر رمضان تھا۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، اے جوان۔ آپ فرماتے ہیں اس کا چہرہ بڑا نورانیت والا، گرد پڑی ہوئی پر بڑا حسین۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو، روزے بھی نہیں تھے۔ کہنے لگا نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا پتہ کروں کہ نیرا نیک ہی ہے کہ پرہیزگار بھی ہے۔ نیک وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھے روزہ رکھے، پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ کہا پتہ کروں پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں؟ کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا بھائی تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ بکری مجھے دے دو۔ کہتے وہ جوان، غربت بھی، پریشانی بھی، پر دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پابند لگے ہوتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے، غربت ہے۔ کہا جناب ایک بکری دے دو۔ آنے لگا جناب بکریاں میری نہیں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ کہتے میں نے آزمانے کے لیے کہا کہ بکریوں کے مالک کو کہنا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا بھیڑیا لے گیا ہے۔ تو کہتے اس نے میری طرف دیکھا، گرد سے اس کے بال اٹے ہوئے، آنکھوں میں روشنی، چہرے پہ اطمینان، لب و لہجے میں ایمان کی طاقت، نوجوان۔ کہنے لگا حضور
बकरियों के मालिक को तो कह दूंगा भेड़िया ले गया है, जब अर्श का मालिक पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। कहते हैं मैं कांपने लगा, उसकी बात सुन के वापस आया, जो काम निकला था वो छोड़ा, वापस लौट आया। मैंने पता किया किसका गुलाम है, पता चला फला आदमी का है। कहते मैंने पहले गुलाम खरीदा, फिर पता किया तेरे पास बकरियां कितनी है, उसने कहा 400। कहते मैंने मालिक से सारी बकरियां खरीदी, फिर गुलाम को बुलाया, फिर वो बकरियां तोहफे में दी, तोहफे में। कहने लगा हुजूर ये सारा कुछ मुझे कैसे मिला। मैंने कहा तेरा ईमान बड़ा पुख्ता था तो मेरे रब ने तुझे इनाम अता फरमाया है। सैयदना उमर फारूक, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते 950 साल मेरे उम्र की शान बयान करें तो खत्म नहीं हो सकती। इतना बड़ा शख्स उमर फारूक, इतना बड़ा आदमी। एक दिन ऐलान किया उमर फारूक ने, लोगों मस्जिद में आओ, बात करनी है। अमीरुल मोमिनीन का पैगाम है, सारे मस्जिद में आ जाए। खचाखच मस्जिद नबी सहाबा से भर गई। और ऐसा जब ऐलान होता था तो सहाबा दौड़ के आते थे, शायद को जंग है, शायद किसी ने हमला कर दिया है, शायद कोई नई बात है। दौड़े आए लोग, मस्जिद नबी खचाखच भर गई। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे बैठे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा तजस्सुस के देख रहे हैं कि पता नहीं किसी तरफ से पैगाम नहीं आ गया, कोई काफिर हमला नहीं करने लगा, अल्लाह जाने क्या हुआ है, बड़ी परेशानी है। उमर बैठे, अल्लाह की हम्द की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा, और फिर उमर फारूक बोले, फरमाने लगे मैं जब मक्के में रहता था ना तो कभी घर में कहत आ जाता था, कभी कहत आता था घर में, बकरियों के दूध खुश्क हो जाते थे, गंदम नहीं मिलती थी, पानी नहीं होता था, तो फरमाया मेरी अम्मा मुझे खाला के घर भेज देती थी। कबीला बनु मखजूम, उस कबीले में मेरी खाला की शादी हुई थी तो वो मालदार लोग थे, उनके पास ज्यादा बकरियां, ज्यादा ऊंट, ज्यादा गायें, ज्यादा खेत थे। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे मैं उनके घर जाता तो मेरे खालू समझ जाते कि उमर को इसलिए भेजा गया है कि कहत आ गया है। फरमाते हैं वो मुझे सवेरे बकरियां चराने ले जाते, शाम तक मैं उनकी बकरियां चराता हूं। अमीरुल मोमिनीन उमर, एक तरफ मसला यह है कि कैसर और किसरा की दीवारें हिल रही है उमर के नारों से, और इधर उमर मिंबर पे बैठ के खुतबे दे रहे हैं। फरमाते मैं बकरियां चराता, शाम तक खाला के घर जाके मजदूरी करता, और फरमाते शाम होती तो एक मुट्ठी किशमिश मुझे देते वो। आप फरमाते मैं बड़े कद वाला था, एक मुट्ठी किशमिश मिलती है, कभी एक मुट्ठी खजूरें, मैं शाम को खा के सो जाता। कई महीने यूं ही गुजरते तो मेरी अम्मा का पैगाम आता कि हालात सही हो गए, मेरे बेटे को भेज दो। ये बात कही, हजरत उमर रोने लगे और फिर कहने लगे अब वो वक्त आया है कि लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर कह के पुकारते हैं। बस ये दो बातें की। उमर ने कहा चलो जोहर का वक्त हो गया, अजान पढ़ो, उठो नमाज पढ़े, उठो। अजान हुई, इकामत हुई, जनाब उमर ने नमाज पढ़ाई, लोग चले गए तो सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ दयराना था जनाब उमर से, बाजू पकड़ के कहने लगे उमर सियाना बंदा है यार, तू ये दो बातें सुनाने के लिए इतना मजमा इकट्ठा किया था, ये दो बातें कहने के लिए कि मैं खाला के घर जाके मजदूरी करता था तो एक मुट्ठी किशमिश मिलती थी, एक मुट्ठी खजूरें, ये कहने के लिए कि मैं बकरियां चराया करता था। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फिर रोए, फिर आंखों में आंसू आए। कहने लगे अब्दुर्रहमान आज ना मिस्र शाम से कुछ लोग आए थे और वो बता रहे थे कि उमर तेरा डंका वहां भी बड़ा बजता है। वो मुझे कह रहे थे तेरे नाम के वहां भी बड़े दबदबे हैं, बड़े तज़किरे हैं। तो मेरा नफ्स मुझे कह रहा था उमर देखा तू यहां बैठा है और वहां तेरे नाम का शोर हो रहा है, मुझे इसने बड़ा किया है। तो मैंने आज मुस्तफा के सारे गुलाम इकट्ठे करके अपनी औकात बता दी है। मैंने अपनी औकात बताई है कि मैं कुछ नहीं, कोई शय नहीं, कोई चीज ही नहीं, असी किसी से कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी। मैंने बताया है कि मैं तो किसी के बकरियां चरा के एक मुट्ठी किशमिश लेके गुजारा किया करता था। गुजारा मुझे मेरे कुछ साथी ना ले गए गुजरांवाला सर्दियों के मौसम में, मुझे कहने लगे स्वेटर पसंद कर ले अपनी मर्जी का। तो मैंने कहा यार मुझे तो वही मजा आता है जो मेरी अम्मा क्रोशिये से बनाया करती, वो पहले अब्बा पहनते थे, फिर वही स्वेटर बड़ा भाई पहनता था, फिर हमारे खाते में आ गया, और फिर उसकी तारीफें होती थी गुर्बत छुपाने के लिए।
اس کی تعریفیں ہوتی تھی, بڑی بڑی محنت سے بنا ہے جی, کیا بات ہے, بڑا گرم ہے, تو اب چھوٹے بھائی کو دے دیا جائے. ہم نے کہا وہی زمانہ دیکھا ہے, وہی رنگ دیکھا ہوا ہے, اور اس پر فخر ہے. اب تو لوگ جب کچھ ہو جاتا ہے نا, 2-4 لوگ جاننے لگتے ہیں, تو لوگ فٹافٹ دعویٰ کر دیتے ہیں خاندانی رئیس اعظم ہوں, بڑی بات ہے. ایسی کوئی بات نہیں. جس کو اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے خدا بھی یاد رہتا ہے, جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے رسول اللہ بھی یاد رہتے ہیں, جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اس کی نظر میں دوسرے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں, دوسرے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں. میں عمرے کے لیے, حج کے لیے جاتا رہتا ہوں, رب مجھے اپنے فضل سے بلا لیتا ہے. تو میں ایئرپورٹ سے نیچے اترا تو ایک صاحب میرے جاننے والے تھے, دوڑ کے آئے اور مجھے کہنے لگے کیا بات ہے, سنا ہے اس دفعہ آپ سعودی ایئر لائن سے آئے, سیدھا مدینہ شریف آئے, کیا بات ہے آپ کی. اور میں نے کہا صاحب چھوڑ دیں, میں بھی جب پہلی دفعہ آیا تھا تو میں بھی بڑا گور گور کے ایئرپورٹ دیکھتا تھا, میں نے کبھی دیکھا جو نہیں تھا, میں بڑا گور گور کے دیکھتا تھا. کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ نظام قدرت ہے, بادشاہ کے فیصلے ہیں, وہ جب چاہتا ہے جس طرح کے چاہتا ہے فیصلے فرما لیتا ہے. تو یہ اس کے فیصلوں کی بات ہے. ہم لوگ نا جس حیثیت پہ ہوتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں, پچھلی بات بھول جاتے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں جو بھی ہمیں ملے جھک کے ملے, جو بھی آئے, اور یہ میرا آپ کا سب کا مشترکہ معاملہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں بتاؤں جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ جنت کے عام لوگ نہیں, جنت کے, بولیے گا ذرا, جنت کے اللہ بادشاہ. جنت میں تو جانا بڑی بات ہے, حضور جنت کا بھی بادشاہ. ابن ماجہ میں لفظ ہے, تمہیں پتہ ہے جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا. تو حضور نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا, جن کے کپڑے سادے ہوتے تھے, جو غریب لوگ ہوتے تھے, جو سفارش کرتے تھے تو ان کی قبول کوئی نہیں کرتا تھا, جو کسی کے ساتھ جاتے تھے تو ان کو مانتا کوئی نہیں تھا. وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے, بادشاہ. اور فرمایا قیامت کے دن جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو ان پر فخر کریں گے, رشک کریں گے, کہیں گے کیا بات ہے تمہاری. یہاں تو شوق ہی بڑا ہے. غریبوں نے بھی پوسٹر بنائے ہوئے ہیں, ڈاکوؤں, لٹیروں, چوروں کی تصویروں کے ساتھ لگوائے ہوئے, اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے. آج اختیار کریں, آج ہی اختیار کریں, اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کریں. رب کریم کے بندے آگے بڑھ بڑھ کے اپنا آپ دکھاتے نہیں. بڑا شوق ہے, پہلے فوٹو کھچا لو, باقی باتیں بعد میں ہوں گی. پہلے ویڈیو بنا لو, باقی کچھ اور بعد میں ہوگا. پہلے اب تو پرسوں ترسوں مجھے ایک مولانا کہنے لگے کہ آپ سے میں نے, وہ یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں کبھی کبھی, میرے دوست ہیں, کہتے ہیں آپ سے میں نے سنا تھا اگر کوئی اس نبی پاک کا فرمان ہے, اگر کوئی نذرانہ دے تو اس کو لے لو, اگر کوئی تحفہ دے تو اس کو, حضور نے فرمایا لے لو اگر تمہیں کو دیتا ہے, اپنی مرضی سے, مانگنا منع ہے. کوئی دے دے تو لے لو, ورنہ ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں ملے گا نہیں. جب کو دے دے تو لے لو. کہنے لگے آپ نے کہا تھا کو دے دے, تو اس وقت سے میں کوئی سوٹ دیتا ہے مجھے میری مسجد کا نمازی تو میں لے لیتا ہوں, کوئی مجھے کوئی اور شے دیتا ہے تو میں آپ سے سن کے. تو اگر میری مسجد کا نمازی سوٹ پکڑاتے ساتھ فوٹو بھی کھینچے تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے. وہ خوشبو کی ڈبی دیتے ہوئے ساتھ فوٹو بھی کھینچے, پھر میرے لیے کیا حکم ہے. کہنے لگے رمضان میں یہ حال ہوا ہے کہ لوگ کپڑے دے رہے تھے اور فوٹو کھینچ رہے تھے. کیا چکر ہے, کہاں چلے گیا. غریب آدمی کی عزت نفس کو کچل ڈالا پکڑ کے. ایک جوڑا سال کے بعد امام کو دیا, اس کی بھی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ دے ڈالی. یہ ہماری آج کی. حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے. تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں بھی چھوٹا تھا, میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کھجوریں کھائیں, گری ہوئی کھائی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی. تو حضور یہ گری ہوئی کھجوریں کھائی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سن کے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے, تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی ہے, اللہ تیرا بھلا کرے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے. کون, کس کے پاس؟ نہیں, خواب تو نہیں دیکھ رہے میں اور آپ. حکمران وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے, چھوٹے بچے کے پاس. دکان پہ غریب آدمی چڑھ آئے نا
दुकानदार साहब इल्ला माशाअल्लाह उनका मिजाज खराब हो जाता है। और तीसरी चीज के ना वो वाली दिखाओ तो कहते लेनी है तो ले, तो जा। और अगर तगड़ा बंदा आ जाए तो कहते हैं जनाब आप इस तरह करें, निशानदेही कर दे, मैं इंशाल्लाह खरीद के ला के पेश कर दूंगा। मिजाज बदल जाता है। गरीबों के पास, छोटों के पास, आम आदमी के पास आप जाएं, हमारे हुक्मरानों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज्यादा है, पीरों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज्यादा है, बड़े उलमा का आम आदमी से गैप ज्यादा है, ताजरों का आम आदमी से गैप ज्यादा है, शीशे के बड़े बड़े मोहल्लात में, सोसाइटियों में बसने वालों का गरीबों से गैप ज्यादा है। इसलिए अमीर गरीब की तफरीक बढ़ गई है, हालात और तरह के हो गए। बाज गुरबा अमीरों से नफरत करने लग गए। हमारी शादी, ब्याह, तकरीबात, अफ्तारियां, उनमें हम अपने लेवल के लोग बुलाते हैं जिनसे हमें कारोबारी जरूरियात वाबस्ता होती हैं। हमने इस तरह का माहौल बनाया, उसका नुकसान ये हुआ है कि मुआशरे में कई किस्म की सोचें पनपने लगी हैं, वसवसे गालिब आने लगे। बाजों का तंग आमद बजंग आमद, जब गरीबों के बच्चे ज्यादा तंग आते हैं फिर हथियार उठाते हैं, फिर कलम छोड़ देते हैं। सोचने की जरूरत है मुल्क में कि बुराई जन्म लेती कहां से है। यहां तक उतर के हजरत उमर फारूक इन लोगों से प्यार करते। अब वो बच्चे ने बात सुना दी हजरत सनान बिन सलमा ने, तो जनाब उमर फारूक से बच्चे ने फटाफट एक और फरमाइश भी कर दी। कहने लगा हुजूर मैंने खजूरें ज्यादा जमा कर ली हैं, वो मेरे दोस्त सारे भाग गए हैं आपको देख के, अब मैं जब जाऊंगा ना तो खजूरें मेरे हिस्से की हैं। हूं मैं गरीब बच्चा, माड़े घर से ताल्लुक है, वो मेरी खजूरें छीन लेंगे। हजरत उमर के साथ सिपाही भी थे, सारा कुछ भी था। हजरत उमर ने बच्चे का बाजू पकड़ा, फरमाया चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आता हूं। हजरत उमर उस गरीब के दरवाजे पे दस्तक दे के कहा तेरा पुत्र था, पकड़ के इसलिए लाया हूं कोई अमीर ज़ादा इस गरीब के बच्चे को तंग ना कर सके। अल्लाह कोई एक भेजना, हजरत फारूक आजम का मानने वाला, जो गरीब के बच्चे का बाजू थामे और उसे कहे कि कोई अमीर ज़्यादा इस पर जुल्म नहीं करेगा, कोई इसे थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई इसके हिस्से के नंबर नहीं लेगा, कोई इसकी जगह रिश्वत दे के नौकरी पे नहीं बैठ जाएगा, कोई इसकी जगह पैसे दे के आगे नहीं बढ़ जाएगा। कोई आए ना जो अश्कशोई करे, जो आंसू पूछे लोगों के, लेकिन यहां तो मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफर न थे। मेरे अजीजों, इस नहज पर दीन ने हमें असबाक पढ़ाए। इस नहज पर हजरत उमर छोटी चीजों का, मस्जिद नबवी शरीफ में आपने देखा दो लोग ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, तो हजरत उमर ने फरमाया इन्हें बुला के लाओ। बुला के लाया, फरमाया तुम्हें पता नहीं ये हुजूर की मस्जिद है। ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ए पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है। आंखों से भी चलना यहां बेअदबी है। पता नहीं वहां सारे नारे गलत हैं, किसी के मुर्दाबाद का नारा हो तो वो भी गलत, और किसी के जिंदाबाद का नारा हो तो वो भी गलत। वहां एक ही नारा सिर्फ अच्छा लगता है, वो क्या है? या रसूल अल्लाह उन्जुर हालाना, या हबीब अल्लाह इस्मा। वहां एक ही नारा अच्छा लगता है कि सोने आ गए हैं, नजर करम हो जाए। या रसूलुल्लाह पहुंच गए हैं, रोजे दे दुआले ने गुलामा दियां टोलियां, ओ देखो एक पे सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। वहां यही नारा अच्छा लगता है। लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और कुर्बान जाऊं अपने इमाम पर, उस कलम पे बारी जिससे वो लिखा करते थे। कहने लगे काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा जो था किसी ने कि अजीमत किधर की है, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, वरना असले मुराद हाजरी तो उस पाक दर की है। तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला उन्होंने ना उन दो लोगों को बुलाया और बुला करके फरमाने लगे कहां के रहने वाले हो, कहां से आए हो? ने कहा जी हम ताइफ के रहने वाले हैं। फरमाया तुम्हें पता नहीं ये नबी पाक का रोजा है, हुजूर की मस्जिद है, यहां आवाज ऊंची नहीं करते, तुम्हें खबर नहीं?
اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا، میں تمہیں سزا دیتا. تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں، آپ تو بازاروں میں جب جاتے تھے نا تو فرماتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہ بندہ آ کے کام کرے جو دین کا علم جانتا ہے، جسے تجارت کے اصول پتہ ہیں وہ آئے. دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے. اپنے مزاج کے لحاظ سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے مخلوق کے لیے دلوں میں نرمی رکھتے تھے، مزاج میں نرمی. ایک بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، میرا بڑا دل کرتا ہے پھر سے اس کو دہراؤں. میں نے اسے سینکڑوں بار پڑھا ہے. جب طبیعت پوری بے چین ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کو دل کرتا ہے نا، تو پھر خیال آتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں ذرا ان چیزوں کو. بار بار پڑھتا ہوں تاکہ احساس ذمہ داری پیدا ہو. آپ کے غلام اسلم فرماتے ہیں رات کو میں اور جناب عمر نکلے تھے تو ایک مکان میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت نے نا، اس کے بچے بار بار شور کر رہے ہیں اور وہ کچھ پکا رہی ہے، آواز آ رہی ہے. تو حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی. کون ہے دروازے پہ؟ کہا میں ایک غلام ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں غلام ہوں. بہن کیا مسئلہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، جاؤ نا اپنا کام کرو. حضرت عمر نے اصرار کیا تو تلخ لہجے میں، جس سے غصہ نہیں کر جاتے حکمران، کونسلر، چیئرمین، ایم پی ایم این ناراض نہیں ہو جاتے، اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے. کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں. یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں، لیکن یہ پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈاڈی ہوتی ہے، یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی. خیال تھا رو دو کے سو جائیں گے پر سو بھی نہیں رہے. حضرت فاروق اعظم دوڑے گئے، گھر سے سامان، اناج، غلہ کندھے پہ رکھا. خادم کہتے میں نے کہا کہ مجھے دے دیں. فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت میں بھی میرے بوجھ اٹھائے گا. کہ حضور نہیں، وہ تو میرے بس کی بات نہیں. فرمایا پھر مجھے کرنے دے. دوڑے آئے، اس خاتون کے دروازے پر لا کے وہ چیزیں رکھی. کہا بہن اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نہ آج کھانا پکا دے تیرے بچوں. پھر وہ گھی چڑھا کے، چینی ڈال کے، کچھ سامان پکتا تھا وہ کھانا پکایا. غلام کہتے ہیں جب پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، آگ جلاتے تھے دھواں نکلتا. پھر کھانا پکایا، پھر ان بچوں کو کھلایا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہنس پڑے. جناب اسلم کہتے ہیں بچے اس بیوہ کے ہنستے تھے، بچے ہنستے تھے اور عمر روتے تھے. جب وہ ہنستے تھے تو فاروق روتے تھے. پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں؟ کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے، میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام بھی روٹی نہ ملتی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر تو میرے لیے دعا کرے گی؟ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا کو نیک آدمی بٹھا دے. تو حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لو گی؟ کا کیا؟ فرمانے لگے کوئی یہ میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ غلطی ہو گئی، اسے پتہ نہیں تھا. اپنے منہ سے کہنے لگے سیاںا بھی نہیں، باشعور بھی نہیں، اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا. لیکن حضرت صدیق نے کہا تو وہ مان گیا. لیکن بہن میں اسے جانتا ہوں، بزدل بڑا ہے. السلام علیکم. آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بعد میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.